اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ میں نے آیات کی تھی، آیت نمبر 83 سے اسی کی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں جس کو میں آج انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گی، پھر لن تنالوا البر کی پہلی آیت اگر ہو سکی تو کرائیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 83 سورہ آل عمران کی، دوبارہ اس کی تلاوت کر رہی ہوں، پچھلے ہفتے کیا تھا۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وإن الله غفور رحيم۔ شاء الله أكبر، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، آمين ثم آمين۔ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن يتقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ یا اللہ ہم سب کو فرما بردار بندوں میں شامل فرما لے، یا اللہ ہم سب پر رحم کر دے، کل مسلم اپنے مکرم کا سایہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وعدد نفسہ وزنة عرشہ مداد کلماتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا سميع الدعاء آمين ثم آمين يا غفور رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اما بعد۔ پچھلی دفعہ جو میں آیات میں نے کیا تھا اس کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ دوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ ساری چیزیں دوبارہ ذہن میں آ جائیں۔ سورہ آل عمران کی آیات ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ آل عمران کی جو آیات ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ فرمایا اسلام کے بارے میں کہ کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ، دین اللہ یعنی اللہ نے جس طریقے سے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، یعنی اسلام جو اللہ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کے پیچھے میں نے آپ کو اس کی تائید میں آیات بتائی تھی، سورہ مائدہ کی جیسے آیت بتائی تھی، آیت نمبر 3، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو دین ہے تو تمہارا دین مکمل فرما دیا اور رضی تو اور تمہارے لیے اللہ نے پسند کیا دین اسلام۔ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ دین اسلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 83، بہت ہی اہم آیت ہے۔ آج کل جو ہم مسلمانوں کا حال ہے کہ غیروں کے طریقے پہ جو ہم راضی ہیں اور اپنا جو طریقہ ہے وہ ہم لوگوں کو نعوذ باللہ اللہ معاف کرے کہ پرانا طریقہ ہے، اور اگر ہم نے اس پہ چلے تو ہم تو دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اس کے پیچھے ہی ماہر القادری صاحب نے ایک نظم لکھی تھی، ماہر القادری صاحب کی ایک نظم ہے قرآن کی فریاد۔ تو انشاءاللہ اللہ
کوشش کروں گی کہ اس جو وہ ہے ان کی وہ بھی پڑھ دوں آپ کے سامنے نظم کہ جو صورتحال اس وقت ہماری قرآن کو چھوڑ کر ہم لوگوں نے کیا حال کیا ہوا، اللہ اکبر، قرآن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا فرمایا ہوا طریقہ زندگی گزارنے کا، جو اکثر میں نے کہا ہے کہ آپ کمپلیٹ اگر ہم کوڈ آف لائف چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے تو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ آیت نمبر 83 میں اشارہ فرماتے ہیں افا غیر دین اللہ، کیا لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ یعنی اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور یبغونا کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں، کوئی اور دلی خواہش ہے کہ کوئی اور طریقہ زندگی جو ہے دیا جائے، اس کے مطابق زندگی بسر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کتاب فرمان ہے یعنی کہ مسلم ہے، اور اسی کی طرف ہم سب کو پلٹنا ہے. بے شک اللہ اکبر. چار اور ناچار کی بھی وضاحت، یہ ساری آیات وہ ہیں جن کی پیچھے وضاحت ہو چکی ہے، صرف ترجمہ پڑھ رہی ہوں تاکہ وہ چیزیں ساری ذہن میں دوبارہ یاد آ جائیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں. ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان مسلم ہیں. یہ بالکل ویسی آیات ہیں جو ہم سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھتے ہیں، جو وہ آیات جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول ہم کو معراج کے موقع پر توفتاً دی گئیں. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وہی معنی رکھتی ہیں. اس فرما برداری اسلام کے سوا، یعنی اسلام کا مطلب ہی ہے فرما برداری، جو فرما بردار ہوتا ہے وہ دین اسلام پر جو چلے گا وہ فرما بردار کہلائے گا، اسی کو پھر مسلم کہیں. اس فرما برداری کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. فلن یقبل من، دوبارہ یعنی آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی اور دین چاہتے ہو، پھر آیت نمبر 85 میں فرما دیا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ، یعنی جو اسلام کے سوا کوئی اور طریقہ زندگی چاہتا ہے کسی اور طریقے سے، یعنی اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، اللہ کے فرمان کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے حلال و حرام کو چھوڑ کر چاہتا ہے کہ دوسرے جو طریقہ زندگی جو ہماری سارے کلچرز پھیلے ان کے مطابق زندگی بسر کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلن یقبل من، تو ہرگز اس سے وہ طریقہ قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد رہے گا. بالکل واضح آیت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ دے. تو اس کی وضاحت میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو بڑے بڑے بت پوجے جا رہے ہیں اس وقت دنیا میں، ایک تو بڑا بت جو تھا گمراہی کا راستے پہ جو لے گیا ہے، جو 3 بڑے بڑے بت ہیں اس میں ایک تو بڑا بت ہے نفس کی بندگی. اس کی میں نے آپ کو حوالے بھی دے دیے تھے، سورہ فرقان کی آیات، سورہ قصص کی آیات اور سورہ جاسیہ کی آیات کے مطابق کہ نفس کا بندہ بن گیا انسان. اللہ اکبر. جانوروں سے بھی گئے گزرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف میں. پھر نمبر دوسرا جو بڑا بت ہے وہ ہے باپ دادا کی اندھی پیروی. اس کے بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا تھا اور حوالے بھی دے دیے تھے آپ کو، سورہ مائدہ ہی سے اور سورہ بقرہ میں موجود ہے، اور سورہ مائدہ جیسے میں نے بتایا، سورہ یونس کی آیت آپ کو بتائی تھی، سورہ زخرف کی آیات بتائی تھی، اور سورہ لقمان کی اس آیت پر کہ جب ان سے کہا گیا کہ اس حکم کی پیروی کرو جو اللہ نے بھیجا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اسی بات کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ جتنی بھی آیات ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی جو آیت ہے بہت مجھے اچھی لگتی ہے کہ اللہ سے بڑھ کے اپنی بات میں سچا کون ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. آج ہم اپنی آنکھوں سے اگر ہم حق گو ہیں تو ہم اس بات کو ماننے میں ہمیں بالکل بھی ذرا سا بھی گریز نہیں کرنا چاہیے، شرم نہیں آنی چاہیے کہ کیا ایسا ہی نہیں ہم کہتے. اگر جتنی بدعات ہمارے معاشرے میں آج پھیلی ہوئی ہیں جن کا قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حوالہ ہمیں نہیں ملتا، اگر ان کے بارے میں کسی کو سمجھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا آقا کی سنت جو ہے طریقہ زندگی، اس میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ آقا نے یہ چیزیں کی ہوں، ان بدعات جو ہیں معاشرے میں موجود ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کو کرتے رہے ہوں، یا وسلم کے بعد آپ کے ساتھ وسلم کی جو اہل بیت ہیں، آپ کی جو فیملی جو کہ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ ہیں، یا ان سے ہٹ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہم زندگیوں کو اٹھاتے ہیں، تو ہمیں کہیں بھی ایسی ان چیزوں کا جو ہے وجود نظر نہیں آتا. لیکن اگر جب بتلایا جائے تو لوگ آگے سے یہی جملہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی بات کی پیروی کریں گے جس میں ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. کیا ہماری اماں غلط کرتی تھی؟ کیا ہمارے ابا غلط کرتے تھے؟ یہی جواب ملتا ہے. چاہے شیطان کو عذاب جہنم ہی کی طرف کیوں نہ بلا رہا ہو، جو کوئی اپنے آپ کو بالکل اللہ کے سپرد کر دے یعنی مسلم اور نیکوکار ہو یعنی محسن بھی ہو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے تو مضبوط رسی تھام لی
یعنی جس نے اللہ کا سہارا تھام لیا. یہی آیت ہے سورہ بقرہ کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بالکل آیت الکرسی، یعنی ایک اللہ محبت بن جاؤ، ایک اللہ کا دامن تھام لو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. یعنی تم کسی بھی طریقہ کار پہ چلو اپنی زندگی، تم کو اللہ نے زندگی وہ بھی طے شدہ ہے. جس کی 60 سالہ زندگی طے شدہ ہے وہ 60 ہی سال میں اللہ کے پاس واپس جائے گا. جس کی 80 سال ہے 80 میں جائے گا، جس کی 20 ہے 20 میں جائے گا، جس کی 40 ہے 40 میں جائے گا. وہ سب لکھا ہوا ہے. وہ تو جب بچہ ابھی روح ڈالی جاتی ہے اسی وقت لکھا دیا جاتا ہے اتنی اس کی زندگی ہے. 40 سال، 50 سال، 30 سال، 20 سال. تو اگر تم اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہو اور ایک اللہ کی بندگی میں رہتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہو تو اٹس اوکے، اللہ تم سے راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. لیکن اگر تم نہیں کرتے اور اپنی منمانی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ نہیں بھائی مجھے تو اللہ کے بتلائے ہوئے دین پر نہیں چلنا، اور میں تو دوسرے لوگوں کے بنائے ہوئے دین، میں دین کا لفظ بار بار استعمال کر رہی ہوں، دین طریقہ کلچر جو آج ہر طرف دنیا میں مختلف کلچرز پھیلے ہیں وہی دین طریقہ زندگی گزارنے کا. تو ہم تو دوسرے لوگوں کے جو بنائے ہوئے یا ہمارے ارد گرد جو دین پھیلے ہوئے، میں کلچر کا لفظ بولوں گی نہیں، دین ہی بولوں، تو وہ جو پھیلے ہم تو بھی انہی کے مطابق زندگی بسر کریں گے. یہی آیت ہے عجبونا، کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے کلچر کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے بتلائے طریقوں کو چھوڑ کر دوسروں کے جو بنائے ہوئے طریقہ کار ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرو؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے فوراً بعد فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے کہ پکڑ پکڑ کے کسی کو تم کو لایا جائے اللہ تعالیٰ کی بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کو. تمہارا دل نہیں مانتا مت مانو. لا اکراہ فی الدین، تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم اللہ کے ایک عورت کی مثال ہے، مسلم عورت کی، کہ ایک عورت جو ہے وہ کہتی ہے اپنے آپ کو مسلمان اور اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے وہ جو ایک مسلمان عورت کی پہچان اللہ نے بتلائی کہ اس کو کورڈ رہے گی، وہ اس کا سطر جو ہے کمپلیٹ ہوگا، اس کا سر، اس کے بال جو ہیں وہ کورڈ ہوں گے، بالکل چھپے ہوئے ہوں گے بال، کیونکہ سر سے لے کے یعنی فور ہیڈ سے لے کے اینکل تک وہ عورت پوری سطر ہے چھپی ہوئی. عورت کا تو مطلب عورا کا مطلب ہی ہے چھپی ہوئی. لیکن وہ کہتی ہے نہیں مجھے نہیں اس طرح رہنا بھائی، جس طرح اور دوسرے دینوں پہ چلنے والے جو لوگ ہیں جس طرح اپنی زندگیاں گزارتے ہیں ہم بھی ویسے ہی رہیں گے. اوکے، لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں، بالکل دین میں کوئی جبر نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ احزاب میں فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو. خامخواہ گھروں سے بغیر کسی ریزنز کے نکلنا، روڈوں کو ناپنا اور خامخواہ باہر نکلنا اور اللہ رحم کرے اختلاط اس میں شامل ہو جانا، مرد و زن کے جو آج صورتحال ہے مارکیٹ سے لے کر دنیا میں ہر طرف جو نظر دوڑائی تھی صورتحال نظر آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کا حکم کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑو. ہم کہتے نہیں بھی ہم تو نہیں گھر میں قرار پکڑ سکتے، ہمیں تو باہر نکلنا ہے، ہمیں تو یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، ہم کیسے اس طرح کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے سو کہ لا اکراہ فی الدین، ان میں کوئی جبر نہیں، بالکل نہیں. پورے معاملات کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، حلال حرام، کون سی چیز فوربیڈن ہے، کون سی چیز فوربیڈن نہیں ہے، کون سی چیز اوکے کی گئی ہے، سب اللہ نے قرآن پاک کو کھول کھول کے بیان فرما دیا. پورا ایک طریقہ زندگی دے دیا گیا کہ اس طریقے سے زندگی گزارو. نہیں گزارنا چاہتے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی سختی نہیں. تمہارا دل مانے آ جاؤ اس طرف، نہیں مانتا مت آؤ. اسی طرح اسی چیز کو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ جو لا اکراہ فی الدین والی جو میں آیت آپ کے سامنے بیان پڑھ رہی ہوں، بہت ہی خوبصورت، یہ تیسرے پارے میں آپ آیت الکرسی اٹھا کے دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ وہیں پر یہ چیز بیان فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی رشد، ہدایت اور غی، گمراہی اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دی ہے. کیا چیز جو ہے تمہیں جو ہے وہ فلاح کا اور کامیابی کا راستہ ہے، اور کون سا چیز جو ہے وہ نقصان دہ ہے، اور کس پہ چل کے تم جو ہے نقصان اٹھاؤ گے، دنیا کا بھی نقصان اٹھاؤ گے اور آخرت کا بھی نقصان اٹھاؤ گے. بالکل کھول کے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ شروع ہی اللہ سے ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بالکل واضح فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قد تبین الرشد من الغی، یعنی اللہ نے بالکل کلیئر، یعنی کتاب الفرقان، قرآن پاک کتاب الفرقان کہلاتی، حق اور باطل میں بالکل فرق پیدا کرنے والی، بالکل واضح فرما دیا کہ رشد کیا ہے، یعنی صحیح کیا ہے، اور غی یعنی گمراہی، غلط بات کیا ہے.
کون سی غلط بات جو ہے تمہیں نقصان تمہیں دلائے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید آگے کلیئر کیا، فَمَن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی انکار کرے تاغوت ہے، وہ تاغوت جو ہے کا روٹ ورڈ ہی طاغین یا ہے، یعنی سرکشی، نافرمانی. اور سرکش، سر کو کون کھینچتا ہے؟ جس میں تکبر ہوتا ہے، سر کو کھینچنے والا سرکش، یعنی ہم اپنی کریں گے، اپنی منمانی کریں گے، جو ہمارا نفس جس طرف لے جائے گا ہم وہ کریں گے. پہلا بت گمراہی کا، ہم تو وہی کریں گے جس طرح ہمارا نفس لے جائے گا، یا ہمارے باپ دادا جو کرتے آتے ہم تو وہی کریں. یہ مختلف قسم کے آپ کو تاغوت بتا رہی ہوں. سرکش، تاغوت. تو جو کوئی تاغوت سے انکار کرے، ان سارے بتوں کو توڑ دے، اور یؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، یہ ہے ایمان. اللہ کے حکم کو ماننا، اس کو فالو کرنا، یہ ہے ایمان کا تقاضا. ہماری طرح آج کے مسلمان کی طرح نہیں کہ پڑھے تو وہ لا الہ الا اللہ، لیکن کرے ہر وہ کام جو کافر کر رہا ہے. اللہ کی کتاب میں جتنے بھی احکامات موجود ہیں اسے بالکل ہٹ کے زندگی گزارے. یہ اللہ پر ایمان نہیں ہے. یہاں بالکل واضح ہے، یہ جو ناقوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، سورہ لقمان کی آیت کے مطابق، تو اس نے بہت ہی مضبوط سہارا تھام لیا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نہ. تاغوت تو بہت ہیں، 1000. ایک اللہ پر ایمان، ایک اللہ کا دامن تھام لینا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا، تو تم نے ایسا تھارا تھاما ہے لن فسام لہا، ٹوٹنے والا ہی نہیں ہے بھائی. واللہ سمیع علیم، اللہ کو سب پتا ہے تمہاری نیت کیا ہے، تمہاری چاہت کیا ہے، تم کس بات کے خواہش مند ہو. تم اللہ کی طرف ایک قدم آتے ہو 10 قدم آتا ہے، تھام لیتا ہے تم کو بھائی. تمہارے لیے دنیا کی بھی زندگی آسان کر دیتا ہے. تم سمجھتے ہو نا کہ میں نے اگر اللہ کا دین کے مطابق چلا تو میں تو دنیا سے بڑا پیچھے رہ جاؤں گا. یہ ہے ہماری تھاٹ. اسی لیے تو ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے نہیں ہیں. آج معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ فساد سے بھرا ہوا معاشرہ. پریشان ہیں ہم. معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ ابھی جو صورتحال ہے، یہ جو وائرس کا نام لیتے ہیں نا، اس پہ مجھے بہت فکر ہو جاتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کرو نہ کرو نہ کرو نہ، ہم کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے. ہم تو وہی کریں گے جو غیر دنیا دوسرے لوگ کر رہے ہیں، دوسرے کلچر کے مطابق زندگیاں بسر کریں گے. تو یہ جو خوف ایک ہر وقت ہراس کا عالم ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو ایک پریشانی ہے. ابھی بھی ہمیں بات سمجھ میں اگر آ جائے تو ہم بہت خوش نصیب ہیں. ہر کوئی اجتماعی بھی استغفار کرے، انفرادی بھی کرے، اور اللہ سے جڑے، اللہ کی کتاب کو تھامے، جتنی بھی حرام چیزیں اسے ایک دم سے رک جائے، پوری اللہ کے بتائے ہوئے طریقے زندگی کے مطابق زندگی کو بسر کرنے لگے. تو اس نے کیا کیا؟ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے تو اللہ کا دامن تھاما ہے. اللہ سمیع علیم ہے، اللہ کو پتا ہے تمہاری نیت کیا ہے، تمہاری خواہش کیا ہے، تمہاری چاہت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہے. جس طرح مکھن میں سے بال نکال لیتا ہے، اس طرح اللہ تمہیں اس آفت سے، ان پریشانیوں سے نکال لے. تم اللہ کے ہو گئے، اللہ تمہارا ہو گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہم پڑھ رہے ہیں 257، جس کا میں نے آپ کو اس آیت کو سمجھانے کے لیے حوالہ دیا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، اللہ کارساز ہے. اللہ کے دامن کو پکڑو بھائی. اللہ کا دامن پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. یہ کیا ہے؟ قرآن کو مضبوطی سے تھامو. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے کوڈ آف لائف بتلائے ہوئے طریقے کا زندگی مطابق، جو اللہ نے کوڈ آف لائف اس کے مطابق زندگی بسر کرو. ساری کہانی، ساری بات ایک ہی، اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہو. اللہ نے جس سے روک دیا اسے رک گئے، رک گئے، رک گئے. رک جانا چاہیے نہیں، رک گئے. اللہ نے حکم دیا رکو، رک گئے. اللہ نے فرمایا کرو، کرنے لگے. اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لیا اللہ پر لاتے ہیں، اللہ کی ہستی مبارکہ کو مانتے ہیں، اس کا جو رسول ہے اس کو مانتے ہیں، اس کی بھیجی ہوئی کتاب کو مانتے ہیں، اس کے مطابق زندگیوں کو بسر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان کو ظلمات سے نکال کے نور میں لے آتا ہے. جہالت کی تاریکیاں ہماری ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، ظلمت نہیں ہے، ظلمات ہے، بے تحاشا تاریکیاں ہیں. ایک دو تھوڑی، ہر فیلڈ میں
زندگی کے ہر معاملے میں تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان تاریکیوں سے نکال کے نور میں لے آتا ہے علم کی روشنی. انسان کو نظر آنے لگتا ہے کیا صحیح اور کیا غلط، کون سے ایسی طریقہ اختیار کرو جس سے میرا رب راضی رہے گا، کون سا ایسا طریقہ ہے جس کو چھوڑ دوں میرا رب جو ہے مجھ سے راضی رہے گا. تو اللہ تعالیٰ ظلمات سے نکال کے نور میں لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ دیتے ہیں کہاں پہ اپنی زبان کا کیسے استعمال کرنا ہے، کس رشتے کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہونا چاہیے. مجھے اللہ نے بیٹا بھی دیا اور بیٹی بھی دی، تو بیٹے کی جو بیوی بہا کے لائی اللہ نے اس کی بھی توفیق دے دی. نہیں ہوتی توفیق لیکن اللہ نے دی کہ بچوں کو جو بیٹا اور بیٹی کی نعمت ان کو پال پوس کے اللہ نے تعالیٰ نے اتنا بڑا بھی بنا کر دیا. پھر ان کی جو ہے شادی بیاہ کی خوشیاں بھی دکھلا دی. اب میں جس بیٹے کی بیوی کو بہا کے لائی ہوں تو کیا میں اس کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہوں جو بیٹی کے ساتھ میرا سلوک ہے؟ یہ بھی ایک ظلمت ہے کہ دونوں کو الگ الگ خانوں میں رکھنا. بہو کے لیے کوئی اور سوچ ہے، بیٹی کے لیے کوئی اور سوچ ہے. بیٹی کو ایک الگ خانے میں رکھا ہے، بہو کو ایک الگ خانے میں رکھا ہے. بیٹی سے داماد سے کوئی اور، داماد سے جتنی ریکوائرمنٹس ہے اگر وہی چیزیں بیٹا کرنے لگے تو پھر بیٹے سے پھر ماں برا لگتا ہے بیٹا کیوں کر رہا ہے بہو کے ساتھ. وہ بہو تو غیر ہو گئی نا، بیٹی اپنی ہے. تو بیٹی کے شوہر سے تو بہت ساری ڈیمانڈس ہیں، اور اگر وہ داماد پورا نہیں کرے تو پھر بہت زیادہ داماد برا ہے. کیوں نہیں کر رہا وہ بیٹی کے ساتھ؟ ہماری بیٹی کے ساتھ تو یہ ہو رہا وہ ہو رہا یہ ہو رہا، ایک پوری کہانی ہے. لیکن وہی چیز پھر اگر ہمارا بیٹا کر رہا ہے بہو کے ساتھ تو پھر وہ بہت غلط ہے، اور بہو بہت خراب ہے. اس نے تو ہمارے بیٹے کو ہم سے چھین لیا، اسے تو پٹیاں پڑھا دی ہیں بہو نے تو ہماری بیٹے کو. اور بیٹا تو ہمارا خلاف ہو گیا ہم سے، وہ تو ماں کا رہا ہی نہیں ہے، ماں اور بہنوں کے خلاف ہے. انہیں بہت ساری کہانی ہے. سب ہم لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں آپ کو ہر گھر میں یہ کہانیاں نظر آئیں گی. اللہ اکبر. تو کہاں ہے اللہ؟ ہم تو سب ظلمات کے اندر ہیں. کہاں ہے نور؟ کہاں حق بات کرتے ہیں؟ یہی مسئلہ ہے سارا کہ آج ہم لوگوں نے دین کا مطلب عبادت، نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، یہ ہم سمجھتے ہیں دین نہیں. دین نہیں ہے. یہی ڈفرنس ہم لوگوں کو آج تک ہمارے علماء دین نے نہیں سمجھایا کہ دین کیا اور عبادت کیا ہے. نماز پڑھ کے بھی گھروں میں یہی صورتحال. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں سورہ نساء کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں، آیت نمبر میں آپ کو بتلاتی ہوں، سورہ نساء کی آیت کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آیت نمبر 135، اے لوگو جو ایمان لائے ہو انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. انصاف کے علمبردار بنو. بیٹا اور بہو اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں رکھو، دونوں رشتے تم سے جڑے ہوئے ہیں. سورہ فرقان کی آیت کے مطابق ہر انسان کی رشتوں کی جو سلسلے ہیں وہ دو طرح سے بنتے ہیں. ایک تو خون سے بنتا ہے نسب سے، اور ایک جو ہے لیگل رشتہ جو سہرا. یہ دو اللہ تعالیٰ نے ریلیشن، اور ہر ایک کا جواب اللہ کو دینا ہے. اگر انصاف نہیں کرو گے تو اس کی اللہ کو جواب دہی کرنی ہے. انصاف کے علمبردار بنو. اسی لیے اللہ نے اس آیت میں فرما دیا الیہ ترجعون، اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. تم نہیں جانتے مت کرو اس کی اطاعت، کرہن تمہیں کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ تم اس کی مخلوق ہو. وہ بیمار جب ڈال دیتا ہے تو تم بیمار کون چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، ہر کوئی چاہتا ہے صحت مند رہے. لیکن کرہن تم ہو اسی کی فرما برداری میں، کرہن ہے. لیکن تو تون کیوں نہیں ہو جاتے؟ جب تون کرو گی اس کی فرما برداری تو ان سے راضی ہوگا. لیکن اس کے لیے وہی نفس کی بندگی سے نکلنا پڑے گا جو ہم نفس کی بندگی کرتے رہتے ہیں. نفس کہتا ہے یہ بیٹی ہے تو اس کا شوہر کو، اس میری بیٹی کے ساتھ یہ اتنی آمدنی ہو، اتنا آرام ہو، اس طرح کے گھر ہوں، اس طرح کے گھر میں خدمت کرنے والے ہوں، اس طرح کی ایسی رہائش دے. داماد اگر نہیں دے تو پھر اس پہ ایک جھگڑا ہے، فساد ہے. لیکن اگر وہی چیز بیٹا کر رہا ہو بیوی کے ساتھ اپنی تو پھر ایک ناراضگی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں اسی لیے گھر سے مثالیں دیتی ہوں آیات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ آیات میں اللہ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے مخاطب ہے. اگر آیات کے مطابق میں آپ ہم سب اس کو اپنے اوپر جج کر کے اس کے مطابق اپنا تزکیہ نفس کر لیں، اور اس کے مطابق اپنا تربیت نفس کر لیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو، تو ہر گھر جنت بن جائے، ہر رشتہ جنت بن جائے. جنت میں لے جانے کا ہم سب کو، یعنی یہ دنیا ہی جنت بن جائے. ہم لوگوں نے، ہم خود بھی تکلیف میں رہتے ہیں
ان ساری آیات سے ہٹ کر اور دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈالے رکھتے ہیں اور بالکل بھول جاتے ہیں کہ اس زبان کا بھی جواب دینا، اس ہاتھ کا بھی جواب دینا، ہر چیز کا اللہ کے آگے جواب دینا ہے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں یہ آیات پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی۔ اسی لیے آج گھروں کے گھر جو ہیں وہ کیسے جہنم بنے، ہر گھر میں لڑائی اور جھگڑے اور فساد ہے، کیونکہ ہر گھر جو ہے ایک معاشرے کا ایک یونٹ ہے، اور ہر یونٹ جب آگ لگی ہوئی فساد ہے تو پورے معاشرے میں آج فساد ہی فساد نظر آتا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، کوئی کسی کو دیکھنے والا نہیں، کوئی جب اپنی بات آ جائے گی انہی آیات پہ تو کہیں گے ہم تو بالکل تقوی والے، ہم تو بہت متقی لوگ۔ ادھر ہے تقوی، کہاں ہے تقوی؟ تقوی کو مطلب کیا ہے؟ جانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں کیا ہے تقوی۔ آج اگر داماد گھر میں بیٹھ جاؤ کما کے نہ لائے تو اس کی تو بیٹی ہماری اتنی تکلیف میں ہے تو اس کو تو شوہر کماتا ہی نہیں ہے، تو گھر میں بیٹھا ہے تو وہ بیوی سے چاہتا ہے کہ تم کماؤ تو یہ کرو تو وہ کرو، ایک مصیبت، ایک لنجھاڑ، ایک پریشانی کا ایک عالم۔ لیکن اگر وہی چیز بیٹا کر رہا ہو، اگر تو بیٹا تو تھک جاتا ہے تو کام کر کر کے پریشان رہتا ہے، تو بہو اس کے بیوی اس کی سے اتنا کام کراتی ہے، اس کی بیوی تو مار دے گی تو کام کرواتی رہے گی تو اتنی عیاشی کرتی ہے، تو یہ کریں ایک ناانصافی کا ایک ہم نے اپنے گھروں کے اندر آپ دیکھیں۔ اسی طرح سے اگر ماں کے ساتھ اور اسی میں رشتے کو لے آئیے تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بعد شوہر کی جو ماں ہے وہ ماں ہے جو اپنی ماں ہے بلڈ سے، نسب سے، تو دونوں ماؤں کے درمیان ایک لڑکی سوچے کیا کہ میرا رویہ سیم ہے، وہ جو میری ماں ہے اور جو میرے شوہر کی ماں ہے، کیا دونوں کے ساتھ میرا جو معاملہ ہے، میرا جو طریقہ کار ہے، جو میری بات چیت کا انداز ہے، جو میرا جو بھی طریقہ کار ان سے برتاؤ کرنے کا کیا بالکل سیم ہے؟ اگر سیم ہے تو بہت اچھی بات، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر سوچو، جج کرو اپنے آپ کو کہ یہ کیا کر رہی ہے، وہ کس کی جواب دہ اللہ کو کرنی ہے۔ اسی طرح ایک بیٹا سوچے کہ دوستوں کے ساتھ جس طرح میں ہنس ہنس کے بات کرتا ہوں اور خوش باش رہتا ہوں ان کے درمیان، تو کیا اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کے کسی سوال پہ، ان کے کسی بات پر کیا میں اسی طرح اس کے ساتھ میرا رویہ ہے؟ دوستوں کی بات پر دوستوں کے ساتھ گھنٹوں وقت گزار لیں گے، ہنس ہنس کے وقت گزاریں گے، خوش باش رہیں گے، فریش رہیں گے، لیکن جہاں گھر میں آئے ابا نے کوئی سوال کیا تو چڑ گئے اور ڈانٹ کے جواب دینے لگے، تو کیا میں دونوں جو ایک باہر ہے جس سے تو میرا کوئی ریلیشن بھی نہیں ہے کسی قسم کا، صرف باہر سے میرا اسے ایک کیا ہے کہ بھی وہ میرا دوست ہے، میری فرینڈ شپ ہے، اس کے ساتھ جو میرا بیہیویئر ہے وہ، اور جو میرا اپنے گھر میں جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ کیا میرا بیہیویئر ویسا ہی ہے؟ تو یہ مختلف ریلیشنز کا حوالہ دینے کا میرا مقصد اللہ جانتا یہی ہے کہ کیا ہم قرآن کی یہ ساری آیات جو پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق یہ دین اللہ ہے، اسی کو دین اللہ کہا جاتا ہے، یہ دین اللہ کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں؟ یہ تو میں نے اکا دکا حوالے دیے، یا اس کو چھوڑ کر ہم دوسرے جو اور طریقہ ہماری زندگیوں میں جو ہم جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سورہ نساء کی آیت کو مکمل کر لوں، آیت نمبر 135 میں فرماتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی مجھے اور آپ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں ایمان لائے ہو تو انصاف کے علمبردار بنو، خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارا انصاف اور تمہاری گواہی کی ذات خود تمہاری اپنی ذات پر بہت اہم آیت ہے، اپنی ذات پر بھی پڑھ رہی ہو تو بھی تمہیں حق بات کہنی ہے، اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے، حق بات کہنی، اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتے داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ ظاہر بات ہے جیسے میں نے ابھی ماں کا حوالہ دیا، میری ماں اگر غلط ہے تو مجھے یہ کہنا ہوگا کہ میری ماں نے یہاں پہ غلط کیا ہے، تب میں نے حق کے تقاضوں کو، انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا۔ اگر میری بہن غلط ہے تو مجھے یہ کہنا ہوگا کہ میری بہن غلط ہے، یہ نہیں ہے کہ میں ہمیشہ اپنی ماں، اپنی بہن جو میرے خون کے رشتے ان کو بچانے کے لیے ہمیشہ جن سے میرے خون کا رشتہ نہیں، جن سے میرے سے قانون سے رشتہ بنا ہے، ان کے اوپر سارے الزامات کی بھرمار کر دوں اور ان کو بچانے کی کوشش کروں، یہ تو ناانصافی۔ اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، وہ نیتوں سے بھی خوب اچھی طرح واقف ہے، اور جانا اسی کے پاس۔ اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ دیتے ہیں، آمین ثم آمین۔ اسی لیے اس آیت کو مکمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ معاملہ یعنی جو بھی معاملہ تمہارا ان کے ساتھ ہے وہ اگر مالدار ہیں یا غریب ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اگر مال والا ہے تو وہاں ذرا سا ہمارے انداز کچھ اور ہو جاتا ہے، اور غریب ہو تو اس کے ساتھ ہمارا انداز کچھ اور ہو جاتا ہے، مالدار ہے تو ہم وہاں پہ حق بات کو چھپا جاتے ہیں تو مالدار جو ہے ناراض نہ ہو جائے، اس سے ہمارے تعلقات خراب نہ ہو جائیں، لیکن جو غریب ہے اس سے کون ملتا ہے جیسا بھی تو غریب مالدار ہوں یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہیں رہو، خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہیں رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا پہ آیت نمبر 135 سورہ نساء کی مکمل ہوتی ہے۔ یہ اکا دکا میں آپ کو مثالیں دے رہی ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جو اللہ کا دوست بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ظلمات سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے، جہالت کے یہ ظلمات ہیں بہت ساری، پردے، تاریک، اندھیرے، اور والذین کفروا، اور لیکن جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، اور جو طاغوت کو اپنا اولیاء بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں، اللہ تو ایک ہے وہاں ولی کا لفظ ہے، لیکن طاغوت تو کئی ہیں تو اولیاء کا لفظ ہے، بہت سارے بت ہیں۔ یہی چیز سورہ عنکبوت کے اندر حضرت سورہ عنکبوت کی یہ بہت خوبصورت سی آیت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم سے ہجرت کر جاتے ہیں تو اپنی قوم سے ہجرت کرتے وقت کیا کہتے ہیں، وقال، اور فرمایا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اوثانا وثن کی جمع ہے، بت، تم نے تو دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے بت بنا لیے ہیں، اس بات کا لیے مودہ محبت، فی الحیات الدنیا، مودتا بینکم، یعنی آپس میں محبت کا ذریعہ تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کو جو محبت کا ذریعہ بناتا ہے نا، وہ محبت بے غرض ہوتی ہے، اللہ کی خاطر ہوتی ہے نا، وہاں کوئی غرض نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں پہ دنیا کے بہت سارے جو ہم نے محبت کے لیے اوثان بہت سارے بت بنا لیے ہیں، بہت سارے وہاں اغراض ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی، قومی بت ہے، حسب نسب کا بت ہے، مال کا بت ہے، بہت سارے بت ہیں، ہم نے خوب سارے بت اپنے ارد گرد بنا ہی لیے آج، غور کیجئے تو، اور انہی بتوں کو اپنی محبت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر یہ 25 ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور اسے پر لعنت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی، تم تو اللہ کو چھوڑ دیا نا، تم تو اللہ کو ولی بنایا ہی نہیں، تم نے تو بہت سارے طاغوت کو اپنا، اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نور سے نکال کر، روشنی سے نکال کر تمہیں اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہی چیز یہاں پہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے روز تم اسے کا انکار، اسے پر لعنت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا، یعنی تم سچائی کی حق تلفی کرتے رہو اور دوستیوں کو قائم رکھنے کے لیے تم خوب جو ہے باطل کا ساتھ دیتے رہو، جھوٹ کا ساتھ دیتے رہو، فریب کا ساتھ دیتے رہو، متفق کس پر ہو؟ برائیوں پر، جھوٹ پر، باطل پر، سب متفق ہو، تم سب کا اکٹھا ہونا ہی کس وجہ سے کہ تم سب برائیوں پر، جھوٹ پر، باطل پر ایک ہو، آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی۔ اور آج تم نے اپنے مفاد دنیا کی خاطر، پرسنل انٹرسٹ کی خاطر تم نے یہ سب کیا ہوا ہے، تو یاد رکھو وہاں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، وما لکم من ناصرین، کوئی مددگار نہ ہوگا، تم تو اللہ کو چھوڑ دیا نا، اللہ کو ولی بناتے تو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن تم نے یہ کیا کیا، اللہ اکبر۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 25 تھی جس کا میں نے آپ کو بھی اس وسن کو سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دی اور بتوں کو سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دی۔ تو یہ بہت سارے بت ہیں ہمارے ارد گرد جن کو ہم جو ہے لے کے چل رہے ہیں اور پوج رہے ہیں، اور یہ ہم نے پچھلی دفعہ جو کیا تھا تو 2 میں نے آپ کو گمراہی کے بڑے راستے بتا دیے تھے، بت، بڑے بڑے بت جس کو پوج رہا ہے انسان۔ تیسرا جو بڑا بت ہے وہ ہے غیر اللہ کی اطاعت،
قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسان جب اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے حکم کو ماننے لگتا ہے، یعنی اپنی جیسے جو لوگ ہیں ان کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے لگتا ہے، اور یہ خیال کرتا ہے کہ فلاں شخص بڑا آدمی ہے تو اس کے ہی طریقے کے مطابق چلیں بھائی، یا فلاں شخص کے ہاتھ میں ہم وہ ہماری جو ہے وہی امپلائر وغیرہ کی بات کہ روزی کا راستہ تو اسی سے بنا ہوا ہے، تو کیوں نہ اسی کی بات مانی جائے، بھائی وہ جیسا کہے گا ہم تو ویسی زندگی بسر کریں گے، یا فلاں شخص جو ہے وہ صاحب چونکہ قدار ہے تو جو قانون اس نے بنایا اس کے مطابق زندگی بھی بسر کرو، اسی کی فرما برداری کرو، تب تو زندگی آسانی سے گزر سکتی ہے، کھانا پینا مل سکتا ہے، یا فلاں پیر صاحب جو ہیں ان کو جو انہوں نے جو اس طرح کے فتوے دیے ہیں یا جس طرح کی چیزیں بتلائی ہیں ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرو، اگر نہیں کیا تو وہ تو اپنی بددعا سے مجھے تباہ کر دیں گے، پیر صاحب کہیں گے اپنی بیوی کو پہنچا دینا، اب فلانی، اور ہو رہا ہے یہ ہمارے یہاں پاکستان میں تو گاؤں دیہاتوں میں ایک کثیر تعداد اس قسم کی چیزیں ہیں جہاں پہ اس قسم کے دکھاوے کرنے والے اس طرح کے پیر حضرات جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ خواتین کو لے کے جانا اپنے گھر کی، اور وہ اگر مطالبہ کریں کہ ان کو رات کو جہاں چھوڑ دیا جائے اور ہم یہ عمل کریں گے اور وہ عمل کریں گے، اور وہ سب پہ تیار ہوتے ہیں ان کے گھر کے مرد حضرات، استغفر اللہ، اور وجہ یہی ہے کہ بھائی وہ ناراض نہ ہو جائے نہیں تو وہ اپنی بددعا سے مجھے تباہ کر دیں گے، اور یہاں نہیں تو یہ ہوتی ہے خواہش یا یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ تو نیکوکار لوگ ہیں اور پیر صاحب ہیں اور مولوی صاحب ہیں، تو یہ تو اگر ان کا کہنا میں مانتا رہا تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہماری شفاعت کروائیں گے اور اپنے ساتھ ساتھ جنت میں لے کے چلے جائیں گے، اس لیے جو وہ کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ یا پھر یہ سوچ ہوتی ہے کہ فلاں قوم تو بڑی ترقی کر رہی ہے، ہم سب اگر اپنے آپ کو ان باتوں پہ جج کر کے دیکھیں تو ابھی تو یہی صورتحال ہے کہ فلاں قوم بڑی ترقی کر رہی ہے، تو ان کا جو طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا وہ ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے، وہی دنیا کی ترقی دلاتا ہے، تو انہی کے کلچر کو اختیار کر لینا چاہیے، انہی کے کلچر کے مطابق جو ہے زندگی بسر کرنا چاہیے، ویسے ہی کپڑا لتا پہننا اوڑھنا ہر چیز اپنا طریقہ جو زندگی ہے وہ میں نے، اور اس کو ذرا سمپلیفائی کرنے کے لیے پہننا اوڑھنا بولا، نہیں تو پوری اگر ہم طریقہ زندگی کو دیکھیں تو آج ہم لوگ دوسرے ہی کلچر کے مطابق زندگیوں کو بسر کر رہے ہیں، ہر طرح سے، ہر لحاظ سے، ہر فیلڈ میں، ہر زندگی کے ہر معاملے میں، تو فلاں قوم چونکہ یہ طریقہ کار اختیار کر کے بہت ترقی کر رہی ہے، ترقی کے راستے پہ گامزن ہے، تو ایسے ہی طریقے اگر ہم بھی اختیار کر لیں گے تو ہم بھی جو ہیں وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو جائیں گے۔ اس کا جواب قرآن دیتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نام کی آیت نمبر 116 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اگر تو نے ان بہت سے لوگوں کی اطاعت کی جو زمین میں رہتے، یعنی اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کے زمین پہ جو لوگ ہیں ان کی اطاعت تم نے کی، یُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ، تو تجھ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، اور یہی ہوا ہے، قرآن کو ہم نے طاق نسیاں کر دیا، اور یہ جملہ بولتے بھی ہیں کہ 5 سال پہلے جو کتاب نازل اس کے مطابق اگر پڑھیں، اس کے مطابق عمل کریں، دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ پہلا یہ سوچ ہے۔ نمبر 2 کہ آج جو موجودہ زندگی میں ترقی نظر آ رہی ہے، تو اگر ہم نے ان کے طریقہ کار پر زندگی بسر کی تو ہم بھی طریقے کے مطابق زندگی ترقی کر سکیں گے۔ یا پھر تیسری سوچ یہ کہ نہیں بھائی پڑھو قرآن لیکن اتنی ڈیپتھ میں نہیں پڑھو، اگر اتنی ڈیپتھ میں پڑھا نا تو زندگی سے ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، تو ضرورت نہیں پڑھنے کی تھی ڈیپتھ، اسی لیے اس کی ایک ہم نے شکل نکالی کہ بس عربی پڑھ لو، ترجمہ نہیں پڑھو، یہ ترجمہ اگر صرف پڑھ لیا تو اس پہ غور و فکر کرنا، اسی کو کہتے ہیں ڈیپتھ میں نہیں پڑھو، یا تو پھر تو دنیا سے بہت پیچھے رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تجھ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، یعنی آدمی سیدھے راستے پہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کا ایک ہی اللہ خدا، اگر اس نے سینکڑوں اولیاء الطاغوت بنا لیے، کبھی کسی کے کہنے پہ چل رہا ہے، کبھی کسی کے بتائے ہوئے طریقے، کبھی کسی کا حرام، کبھی کسی کا حلال، وہ راستہ کہاں سے اس کو ملے گا؟ تو گمراہی کے 3 بڑے بڑے بت، ایک تو نفس کا بت، نفس کی بندگی کرنا، دوسرے باپ دادا خاندان قبیل کے جو رواج ان کی بندگی کرنا، اور تیسرے دنیا کے لوگوں جو وہ قانون بنا رہے ہیں، ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں من دون اللہ، ارباب من دون اللہ، ان کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ یہ 3 بڑے بڑے بت جو خدائی کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں، اور جو شخص جو مسلمان بننا چاہتا ہے اس کو سب سے پہلے ان تینوں بتوں کو توڑنا ہوگا۔
پھر وہ حقیقت میں مسلمان ہوگا. ورنہ جس نے بھی یہ تینوں بت اپنے دل میں بٹھا رکھے ہیں اس کا اللہ کا بندہ بننا مشکل ہے. وہ دن میں 50 وقت کی بھی نمازیں پڑھ لے اور دکھاوے کے روزے رکھ بھی لے اور مسلمانوں کی شکل بھی بنا لے، لیکن وہ انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، خود اپنے نفس کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، مگر اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ نیتوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے. علیم بذات الصدور، سینوں میں جو چھپے ہوئے بھید ہیں ان سے بھی اللہ اچھی طرح واقف ہے. یہ 3 بڑے بڑے بت کے علاوہ ایک اور بت ہے ذات پات کا. یہ بھی ایک بہت بڑا بت، شادی بیاہ میں بہت زیادہ نظر آتا ہے، سب سے زیادہ تو شادی بیاہ میں نظر آتا ہے. اپنے لوگوں نے ذات پات کے جو فرق سے جو بنا لیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا بت ہے. اگر اس بت کو نہیں توڑا اور اس بت کو پوج رہے ہیں تو اس دین اسلام تو اسی اللہ تعالیٰ تو سورہ حجرات میں فرماتا ہے کہ ہم نے تو سب انسانوں کو وہی ایک آدم ایک حوا، سب وہی ماں باپ میں ہمارے سب کا ایک ہی، کوئی ہم نے تو صرف اس لیے قبائل وغیرہ بنائے تھے تاکہ لتعارف، تاکہ وہ آپ سے تعارف حاصل کر سکے، پہچان کا ذریعہ. آج ہم نے کیا بنا لیا. پھر ایک اور بڑا بت ہے، اللہ تعالیٰ نے وراثت کا علم، خود وراثت کا حق اپنے پاس رکھا کہ بھئی جو بھی دنیا میں تم کماتے ہو جاتے ہو، تم نے جو خرچ کر لیا، کھا لیا، پہن لیا، وہ تمہارا ہے، لیکن جو تم چھوڑ کے مر گئے وہ ترکہ ہے. کیونکہ مال کی محبت انسان کو بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو تقسیم کرے گا نہیں کرے گا، پتہ نہیں کیا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حق اپنے پاس رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تقسیم کا طریقہ خود بتلا دیا. اب لوگ وراثت میں ہی بڑی حق تلفی کر رہے ہیں، یہ بھی ایک بڑا بت ہے جس کو پوجے جا رہے ہیں لوگ. کہ عموماً ہمارے یہاں موسٹلی آپ دیکھیں گے بیٹیوں کو تو حق ملتا ہی نہیں، بیٹیوں کو تو کوئی حق کا تصور ہی نہیں ہے وراثت کے اندر. اور وہ جو جہالت والی رسم ہے جو ہندوانہ کلچر سے ہمارے یہاں آئی ہے، جہیز کی رسم، ڈوری کی، کہ وہ جہیز دے دیا جائے لڑکی کو، اور جہیز دے دیا گیا تو اس کا مطلب اب اس کا ہمارے سے رشتہ ختم، یعنی اب لین دین کا چکر ختم، اب ہم نے اس کی شادی کے بعد بہت جہیز دے دیا. یہ انڈین کلچر ہے، اسلامک کلچر نہیں ہے. اسلامک کلچر میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے. مرد ہے، مرد لڑکے کو اپنی ایسی تربیت دو، ایسا بناؤ کہ وہ ایک کمزور ایک لڑکی جس سے وہ نکاح کر رہا ہے اس سے کوئی ایسا نہ رکھے کہ بھائی آئے گی تو میرا گھر کو بھر دے گی سامان سے اپنے. ایک کمزور جو اللہ کا وجود ہے بنایا ہوا، اس کمزور مخلوق سے یہ تمہارا خواہش رکھنا کہ یہ آئے تو ہمارا گھر بھر دے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اسلام میں تو یہ طریقہ ہی نہیں ہے، اسلام میں تو دین اللہ، اس میں تو یہ چیز ہی نہیں ہے کہ ایک لڑکی جب آئے. مجھے تو بڑی خوشی ہے یہ خبر اب سن کر کہ عمران خان جو ہیں وہ جہیز پہ پابندی لگا رہے ہیں. اللہ سے میری دعا ہے کہ اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت کرے اور ان کو یہ توفیق دے کہ وہ اس جہالت کی رسم کو، پاکستان میں جو ابھی اتنا زیادہ جہیز، یعنی ہر باپ جس کی 2 4 بچیاں ہیں، 5 بچیاں، وہ تو پریشان ہیں کہ ان کی ہم شادی بیاہ کریں گے کیسے، کیونکہ ایک ایک بچی کی صرف جہیز کے اوپر، کیونکہ لوگوں کو صرف جہیز ہی نہیں، سامان نہیں چاہتا، سامان بھی بڑا اعلیٰ معیار کا چاہیے ہوتا ہے، فرنیچر بھی بڑا اعلیٰ معیار کا چاہیے ہوتا ہے، ہر چیز. اور صرف فرنیچر ہی پہ زور نہیں ہے، یا لڑکی جو کپڑا لتا اپنا لے کے جاتی ہے یا زیورات، اسی پہ صرف زور نہیں ہے. اس کے علاوہ فریج، ایئر کنڈیشنر، تو واشر، تو ڈرائر، یعنی ایوری تھنگ وہ اپنے ساتھ لے کے جائے. تو تم لڑکے نے کیا کیا؟ کیا اس نے پڑھ لکھ کے کچھ نہیں کام کیا؟ کوئی محنت ہی تم نے اس کو نہیں بنایا کہ وہ اپنے زور بازو پہ ایک لڑکی کو لاتا ہے، نکاح کر کے اللہ کو گواہ بنا کر وہ ایک لڑکی کو لاتا ہے، تو تم اس کی ذمہ دار ہو، اس کی ضروریات پوری کرنے کے. تمہارا فرض بنتا ہے، فرائض میں سے اللہ تعالیٰ تم سے فرائض کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے اپنے یہ فرض انصاف کے ساتھ ادا کیا کہ نہیں کیا. مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا سمجھتے ہیں مسلمان ہیں، مسلمان نہیں ہے. نماز پڑھنا عبادت تم نے کر لکھا تو تم سارے وہی جہالت والے کام کر رہے ہو قرآن سے ہٹ کر. یہی یہ آیت ہے، بہت اہم آیت ہے، اس آیت سے ہم ہٹ ہی نہیں سکتی. اب کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے طریقہ زندگی کو، طریقہ کار کو چھوڑ کر تم جو ہے اغیار کا جو طریقہ ہے جہالت کا اس کو اپنا لو؟ ہندوانہ کلچر، عورت آئے گی تو جہیز میں، اور اگر اس کو من پسند جہیز نہیں ملا تو اس کی کبھی سسرال میں عزت نہیں ہوگی. جیسے وہاں پر
जलाने कर कितना था, कितनी न्यूज सुनने में आती थी कि लड़की को जिंदा जला दिया, या बारात जो है वापस जा रही है, क्यों भाई जा रही है कि इसलिए कि वो जो डिमांड की है वैसा जहेज नहीं मिल रहा। लड़की का बाप जो है वो अपनी पगड़ी जो है वो लड़के के बाप के पैरों में रखा कि मेरी इज्जत, यानी बेटी इज्जत, मेरी इज्जत अब आपके हाथ। ये जहालत हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। मैं बहुत अफसुर्दा और दुखी हो जाती हूँ कि हम इतनी जहालत कुरान रख के अपने घरों में, इतनी जहालत वाले मुआशरे में हम लोग जिंदा और सांस ले रहे, और कोई इस पर आवाज उठाने वाला नहीं। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ, खुश होती हूँ कि मैंने अपने दोनों बेटों की शादी किसी से भी जर्रा बराबर किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं रखना कि वो ये लेकर आए, या इसके बेस पर उस लड़की को कोई इज्जत नहीं देना अपने घर में। क्योंकि अगर अपनी मनपसंद चाहत के मुताबिक वो लेकर नहीं तो फिर कोई इज्जत नहीं उसकी। यानी अगर एक मालदार लड़की आई है तो लोग उसके आगे पीछे जा रहे, मनपसंद जहेज लेकर तो पीछे जा रहे, यानी बिल्कुल डिफरेंस है घर के अंदर। ये सारी चीजें आप फील करें, सोचिए हम कहाँ खड़े हैं, कितनी जहालत वाली चीजों में हम लोग जिंदा हैं और सांस ले रहे हैं। हमारा तो दम घुट जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, और ये हम कर रहे हैं। जिनके बेटे हो बड़े खुश कि लड़की आएगी तो घर जहेज से भर जाएगा, यानी वो मुतमईन है कि हाँ अभी जब शादी करेंगे तो जहेज से घर भर जाए। और वो बेटी का जो बाप है वो परेशान है कि मैं कहाँ से इंतजाम करूंगा इसकी शादी का। निकाह एक सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाकबाजी से जिंदगी गुजारने का एक बेहतरीन तरीका अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया। हलाल तरीका निकाह कर दो, लड़के लड़कियां जब बालिग हो जाएं। आज हमने इस निकाह को पाकबाजी से जिंदगी बसर करने के तरीके को इंतहाई नामुमकिन बना दिया अपने ही अमल से। क्या कर रहे हैं? तो वो जहेज को दे देने का एक जो एक है, और विरासत में नहीं है, लड़की को है ही नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है, जहाज का कोई तस्वुर नहीं। निकाह नबी करीम सल्लम निकाह पढ़ा दिया हजरत अली तआला अन्हु को बीबी फातिमा से, और उसके बाद बीबी फातिमा को खुद जो है अली के घर छोड़ के आते हैं, पहुंचा के आते हैं, शादी हो गई। फिर वलीमा हजरत अली ने कुछ लोगों को इकट्ठा करके सब लोगों को कहा भी निकाह हो गया, हलाल काम हो गया, एक जायज तरीके से जिंदगी बसर हो। ये है सिंपल दीन के अंदर। आज हमने इस काम को कितना मुश्किल बना दिया। यानी अब हर बाप सोचता है पाकिस्तान के मुताबिक 12-15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपया हो तो हम एक बेटी की शादी कर सकते। ये मैं आपको कम उसमें बता रही हूँ, और जिनके पास माल है उनकी तो बात छोड़। यानी एक कुशन, एक गद्दा, बेडशीट के अलावा, यानी वो सब तो छोड़ ही दीजिए, उसके अलावा मैंने तो अपनी फैमिली में भी देखा कि एयर कंडीशनर भी भाई हमारे जाके फिट करा रहे हैं बेटी के घर में। यानी ये सूरत हाल है। अल्लाह, हमने तो अपने बेटों के साथ खुद जुल्म किया। उनको हमने क्यों नहीं तालीम दी, क्यों नहीं ऐसा बताया कि सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी करो, अपनी रिस्पेक्ट तुम्हारी कि तुम अपने जोरे बाजू पे कमाओ, और अपनी बीवी का जो एक नाजुक वजूद हस्ती रखती है उसको तुम इज्जत के साथ उसकी जिंदगी को बसर करवाओ। अल्लाह तुमसे खुश होगा और तुम्हारे माल में बरकत देगा, और ये होता है, अल्लाह करता है। तो हम तो लड़कियों को उनका हक ही नहीं देते, ये सोचकर कि अगर हमने लड़की को विरासत का हक दिया तो घर की दौलत दूसरों के पास चली जाएगी। तो उम्मीद है कि ये सारी बातों से बात समझ में आई होगी कि मुसलमान किसको कहते हैं। अगर हम मुसलमान की असल तारीफ करें तो मुसलमान की असल तारीफ जब हम करेंगे तो यही होगी कि मुसलमान उसी को कहते हैं जो इन सारे बुतों से, जो बिल्कुल जिसका दिल नफ्स बिल्कुल पाक हो, जो अल्लाह के हुक्म के सिवा किसी का हुक्म ना माने, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
کے سوا کسی کی بھی سنت، کسی کے بھی طریقے کو پیروکار نہ ہو۔ مسلمان وہی ہے جو سچے دل سے اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سراسر حق ہے اور اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ باطل ہے، اور انسان کے لیے دین اور دنیا کی بھلائی جو کچھ بھی ہے صرف خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ہے۔ ہر مسلمان اور ہر انسان جس کو یقین ہوگا وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں یعنی ہر فیلڈ جو اس کی ہے لائف کی، اس میں دیکھے گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے کہ نہیں۔ اللہ یعنی ہر معاملے میں یہ دیکھے گا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، اور پھر اس کو جب حکم معلوم ہوگا تو فوراً اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، چاہے اب لوگ اس پہ کتنی باتیں بنائیں، اس کا نفس وہ کتنا بھی کھینچے، لیکن وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، اور ہر ایک کو یہی کہے گا کہ میں تو بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اپنے رب کا ہو گیا، میرا رب بس مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور جو کوئی بھی اپنے نفس کی بندگی میں لگا رہتا ہے، رسم و رواج کی پابندی میں لگا رہتا ہے، دوسرے قوموں کی نقالی میں لگا رہتا ہے، وہ دراصل منافقت کرتا ہے۔ یہ تو نفاق کی علامت، ہپوکریسی ہے کہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر انسان اپنی نفس کی بندگی میں لگا ہوا ہے، رسم و رواج کی پابندی میں لگا ہوا ہے، دوسرے قوموں کی نقالی میں لگا ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں تو ایمان کے ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسی باتیں ایمان کے ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر زندگی کے معاملات میں ہر وقت دوسروں کے جو ہمارے کلچر پھیلے میں ارد گرد ان کو لے کے چل رہے ہیں اور اللہ اور رسول کی بات کو رد کر رہے ہیں، تو یہ پھر منافقت ہے، ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 46 اور 50 سے 52 تک یعنی 46 سے 52 تک کی آیات آپ پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے کھول کھول کر حق اور باطل بتانے والی آیتیں اتار دی ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ان آیتوں کے ذریعے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے بعض لوگ اطاعت سے منہ موڑ جاتے ہیں، ایسے لوگ ایماندار نہیں ہیں۔ اور جب ان کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملات میں فیصلہ کرے، تو ان میں سے کچھ لوگ منہ موڑ جاتے ہیں، البتہ جب بات ان کے مطلب کی ہو تو اسے مان لیتے ہیں، یعنی اپنا جہاں سے نفس کی خواہش پوری ہو رہی ہو تو وہاں تو اوکے ہے۔ بالکل سورہ بقرہ کی آیات آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے جہاں پہ اہل کتاب کا رویہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاں سے ان کی خواہشات نفس پوری ہو رہی ہوں تو وہاں تو امنا و صدقنا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ہم تو ایمان لائے، لیکن جہاں سے اپنی اپنے نفس کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہوں وہاں پر پھر وہ جو ہیں دین سے بالکل پھر جاتے ہیں، بالکل پھر گئے، وہ تو پھر جانتے ہی نہیں کہ دین کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ان سے فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا عجیب ایمان ہے یہ کہ تم جو ہو جہاں تمہاری نفس کی خواہش پوری ہو رہی ہو وہاں تو تم یعنی اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ ہم سب اپنے آپ کو اس آیت پہ رکھ کے سوچیں، ہر مسلمان، نان مسلم کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے یہاں کہ کیا اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک کی کہ جہاں سے نفس کی خواہشات پوری ہو رہی ہوں تو وہاں تو ہاں بھی کتاب اللہ پہ عمل کر لیا، لیکن جو بات ہماری دنیاوی خواہشات کو پوری نہیں ہو رہی ہو جہاں سے اس کو چھوڑ دیا، اس کا انکار کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر جواب کیا دیا ہے وَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ، یعنی جو بھی ایسا کرتا ہے یفعلُ ذَلِکَ مِنکم، تم میں سے، یعنی مجھ سے آپ سے، اللہ ہر ایک سے مخاطب ہے، ہر پڑھنے والے سے، اللہ کی کتاب کو جو کوئی بھی پڑھ رہا ہے اس سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یفعلُ ذَلِکَ مِنکم، تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے وَمَا جَزَاءُ، تو کیا بدلہ ہے الا صرف خزی فی الحیات الدنیا، رسوائی دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت یردون الی شد العذاب، اور قیامت کے دن وہ پھیر دیے جائیں گے، لوٹا دیے جائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، آیت نمبر 85 سورہ بقرہ۔
اور اللہ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے. جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ کو سب پتہ ہے، سب جانتا ہے کہ تم کتنا قرآن پہ عمل کر رہے ہو، کتنا نہیں کر رہے ہو، کس حکم سے تم کو عمل کر رہے ہو، کس حکم سے تم بالکل ہٹے ہوئے ہو. اتنی یہ اہم آیت ہے سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 85 سورہ بقرہ. اور آج اگر دیکھیں تو مسلمان پوری دنیا میں رسوا کیوں ہے؟ اسی لیے کہ کتاب کی کچھ باتوں پہ تو عمل کرتا ہے اور کچھ سے انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے. کفر صرف زبان سے نہیں ہوتا انکار کرنا، عمل کا انکار، عملی انکار ہے. غیر اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنا اور اللہ کے دین کے مطابق زندگی بسر نہیں کرنا دراصل کفری تو ہے. اور کیا ہے یہ؟ اسی کو تو مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں، یاد کیجئے میں نے آپ کو اس کی بھی ڈیٹیل بتائی تھی کہ کفر کیا ہے. تو انہوں نے اس کو، آیت کو میں آپ کو اس کا بھی بتاتی چلوں کہ کتنا انہوں نے پیارے طریقے سے اس کفر کی وضاحت کی ہے کہ کفر کیا ہے اور کیا کر رہا ہے انسان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ہماری نازل کیوں ہی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، درہاں حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کے رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں. یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا، تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے. اور سورہ آل عمران کی یہی آیت ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، آیت نمبر 87، کہ اللہ اس ظلم کا بدلہ کس شکل میں دیتے ہیں؟ اللہ کی، فرشتوں کی، تمام انسانوں کی لعنت، پھٹکار. اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی نہ انہیں مہلت دی جائے گی. بچت صرف کس کی ہوگی؟ آیت نمبر 159 150 160 سورہ بقرہ، اور سیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 89، الا الذین تابوا واصلحوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 160 میں، صرف وہ لوگ جو باز آ جائیں اور یہ حرکتیں کرنے سے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے سے، اور اصلح اور اصلاح کر لیں، یعنی پلٹ آئیں اللہ کے دین کی طرف. وہ بینوا اور بیان بھی کریں، یعنی حکم ہے کہ بیان کرو. اس کی وضاحت میں مودودی صاحب نے جو تفسیر میں لکھا ہے وہ سن لیجئے کہ علماء یہود کا سب سے بڑا قصور یہ تھا، بالکل سیم آج ہمارے ہاں علماء یہی کام کر رہے ہیں. علماء یہود کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے علم کو اشاعت کرنے کے بجائے اس کو مذہبی جو لوگ تھے جو ربی کہلاتے ہیں ان کے تک محدود کر دیا تھا. بس وہی جیسے آج ہمارے یہاں کہ بس قرآن وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، باقی تو کسی کو قرآن سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. اور عام خلائق، یعنی عام جو انسان، عوام جو کہلاتی ہے، درکنار کسی کو ہوا تک نہیں لگنے دیتے تھے اللہ کی کتاب کی. پھر عام جہالت کی وجہ سے، سیم یہ جو میں پڑھ رہی ہوں حاشیہ 160 آیت کا، آج غور کریں، سیم ہمارے معاشرے میں یہی کہانی ہے. اتنی جہالت ہے، اتنی جہالت ہے کہ لوگوں کو واقعتاً بالکل بھی نہیں پتا کہ اللہ ہم سے کس بات سے راضی ہوگا، کون سا ایسا عمل کریں جس سے اللہ کو راضی کرنے والا عمل کریں. یا تو اگر پتا ہے تو جان بوجھ کے اس سے ہٹے ہوئے، اور نہیں تو پھر پتہ ہی نہیں. اتنا جہالت کے گہری تاریکی چھائی ہوئی ہے. تو عام جہالت کی وجہ سے ان کے اندر گمراہیاں پھیلی. علماء نے نہ صرف یہ کہ اصلاح کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ عوام میں اپنی مقبولیت کو برقرار رکھنے کے لیے کہ عوام کہے کہ ہاں بھائی بڑے عالم، بڑے عالم، فلانا عالم، فلانا عالم، بڑے عالم، بہت اچھا بولتے ہیں، بہت اچھی قرأت کرتے ہیں. تو عوام میں اپنی مقبولیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہر اس گمراہی اور بدعت کو جس کا رواج معاشرے میں عام ہو جاتا، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، یا پھر خاموش رہ کر اس کو الٹا جواز کی سند عطا کرتے کہ ہاں بھئی یہ تو لوگ خاموش ہیں اگر ہیں. جیسے ابھی ایک ہوسٹ ہے ٹی وی کے اوپر، اس پہ ایک عالم دین آ کے انٹرویو دے رہے ہیں اور ہوسٹ کے ساتھ ہنس کے باتیں بھی کر رہے ہیں، ان کو جواب بھی دے رہے ہیں. تو پھر آپ سمجھ سکتی ہیں کہ ہم کس چیز کو سند جواز ادا کر رہے ہیں. اسی بات کو کہ ہاں بھئی یہ چیز غلط نہیں ہے، اٹس اوکے. تو آج معاشرے میں آپ دیکھ لیں کیا ہوا ہے. تو میں نے ایک ہی مثال دی ہے، بہت ساری مثالیں ہمارے ارد گرد ہیں. جیسے میں نے بھی آپ کو شادی بیاہ کا بتایا کہ میں نے تو کینیڈا میں دیکھا
کہ نکاح خان جو ہے وہ نکاح کا رجسٹر لے کے وہ چلا جا رہے ہیں، دلہن کے پاس جو سجی سوری بیٹھی ہے اس سے گواہی لے رہے ہیں، حجاب لے رہے ہیں. اب یہ عام سی بات ہو گئی ہے، اب یہ عام سی چیز ہے، اب یہ کوئی بری بھی نہیں لگتی ہے. تو سند جواز علماء دین نے خود ہی دے دیا ہے. مکس افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، عورت اور مرد مکس ہو کے افطار پارٹی کر رہے ہیں، تو سند جواز کس نے دیا ہے؟ اس پہ خاموشی رہ کر کس نے سند جواز دیا ہے؟ تو ہر گمراہی، ہر بدعت کو جس کا رواج عام ہو رہا ہے، اس کو اپنے قول سے، اپنے عمل سے یا اپنی سکوت سے یعنی خاموشی سے الٹی سند جواز عطا کرنے لگے. اسی سے بچنے کی تاکید اللہ مسلمانوں کو فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ جو لوگ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں اور بیان و بیان کریں، بتائیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا، اللہ کس سے راضی ہوتا ہے. فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ إِلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں. یہ تاریخ ہمیں اس لیے سنائی گئی تھی کہ ہم ایسا نہ کریں، ہمارے علماء دین مسلمانوں کے نہیں کریں. لیکن آج صورتحال اگر دیکھیے تو وہی بات، پھر وہی حدیث مبارکہ یاد آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ہاتھ بالش نقل کرو گے حتیٰ کہ وہ گوہ کے بل میں گھسیں گے، تم بھی انہیں کے ساتھ پیچھے پیچھے گوہ کے بل میں گھسو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 161، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی ہی حالت میں جان دے دی، ان پر اللہ، فرشتوں، تمام انسانوں کی لعنت ہے. سورہ بقرہ کی آیت اور سورہ آل عمران کی آیت بالکل یہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی، ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں. اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دے دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر بھی سونا فدیہ میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا. ایسے لوگوں کی دردناک سزا تیار ہو، اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے، نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی، نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. آیت نمبر 161 اور 162 پڑھ لیجئے سورہ بقرہ کی سیم اس آیت کی تائید میں. اور کفر کی وضاحت حاشیہ نمبر 161 میں مودودی صاحب نے کیا کیا ہے ذرا سن لیں. کفر کے اصل معنی چھپانے کے ہیں، اسی سے انکار کا معنی پیدا ہوتا ہے. اور یہ لفظ کفر ایمان کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. ایمان کے معنی ہے ماننا، قبول کرنا، تسلیم کر لینا. اور اس کے بالکل اپوزٹ برعکس کفر کے معنی ہے نہ ماننا، رد کر دینا، انکار کر دینا. نمبر 1، انسان سرے سے اللہ ہی کو نہ مانے، کفر کا مطلب اللہ کو نہیں مانتا، یا اللہ کو مانے لیکن اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہیں کرے اور اس کو یعنی اللہ کو اپنا اور ساری کائنات کا مالک اور معبود ماننے سے انکار کر دے، یا اسے واحد اکیلا مالک اور معبود نہیں مانے. ایک تو کفر کی یہ شکل ہے. نمبر 2 کفر کی شکل کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکامات اور اس کی ہدایات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے. بہت اہم بات کہنے جا رہی ہوں، غور کیجیے گا. ان ساری باتوں کو پڑھنے کے بعد بعض اوقات میں اپنی بات کری محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہیں. اللہ اکبر. تیسری بات کہ اصولاً اس بات کو تسلیم کرے کہ اسے اللہ ہی کی ہدایت پر چلنا چاہیے. یہ میں کفر کے معنی آپ کو بتا رہی ہوں. کفر کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، لیکن کفر کو ہم ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اصولاً یعنی وہ مانتا ہے کہ ہاں اللہ کی ہدایت پر چلنا چاہیے، لیکن جو پیغمبر ان ہدایات کو لے کر آئے ان کو نہ مانے، کفر ہے. جو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، حضرت علیہ السلام کو نہیں مانا، کفر کیا. چوتھا کفر کا مطلب کہ پیغمبروں کو درمیان فرق کرے، وہ پیغمبر یہ پیغمبر یہ، ایسا نہیں ہے، اسی میں کوئی تفریق نہیں کرنا، یہ ہے معنی مفصل. پانچواں کہ پیغمبروں نے اللہ کی طرف سے جو عقیدہ، جو اخلاقی قوانین، زندگی کے جتنے بھی قوانین جو پیغمبر لے کر اللہ کی طرف سے آئے، جو بھی ٹیچنگز لے کر آئے، تعلیمات، ان میں سے کسی چیز کو مانے کسی چیز کو نہ مانے، یہ بھی کفر ہے. اور چھٹا یہ جو آج ہم سب غور کریں، مسلمان آج کل اس کے عادی ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہ نظریے کے طور پر تو ان سب چیزوں کو مانے، نظریاتی طور پر تو سب چیزوں کو مانے، مگر عملاً احکام الہی کی دانستہ نافرمانی کرے، جان بوجھ کر نافرمانی کرے. پتہ ہے اللہ فرما رہا کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑو. نہیں، ہم جو گھر سے باہر مزہ آتا ہے، انجوائے کرتے ہیں، گھر میں تو بور ہوتے ہیں. حالانکہ ہر عورت کے لیے پیسفل جگہ تو اس کا گھر ہے. اللہ فرما رہا ہے سورہ نور کی آیت میں کہ اپنے جو خمور ہیں
हिन्ना अला जुयूबिहिन, यानी सर से लेके अपने सीने तक को बिल्कुल कवर रखो अपनी खुमर से। और खुमर भी कैसी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मलमल की आई थी कपड़ा, किसी सहाबी ने आपको गिफ्ट किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देते हुए फरमाया कि इसको दुपट्टा बना लो, लेकिन इसके नीचे कपड़ा लगा लेना। मुराद क्या थी, ये थिक हो, जैसे जिस्म झल पता ना चले। आज जॉर्जेट के दुपट्टे और बारीक मलमल के दुपट्टे और नेट के दुपट्टे, ये दुपट्टे थोड़ी हैं। अल्लाह अकबर। आप सल्लम फरमा रहे हैं कि इसके नीचे एक और कपड़ा लगा लो ताकि ये थिक हो जाए, नजर ना आए, झलके नहीं इससे जिस्म। और कहां से, सर से लेके पूरा सीने तक, यानी कवर होना चाहिए। अला जुयूबिन, जुयूब जैब की जमा है, जुयूब का मतलब ये सर से गर्दन यानी पूरा सीना, ये सारा जुयूब में आता है। अल्लाह तो ये हुक्म दे रहा है। हमारा क्या हाल है? ये घर की तो बात छोड़ें, ये तो घरों के अंदर की थी, बाहर तो जाना है तो हिजाब के साथ जाना है। और ऊपर से नहीं, ये घर में खुमर का हाल है। घर में जो ओढ़ा जाएगा वो खुमर है, जिसका आप तर्जुमा ओढ़नी करते हैं। लेकिन बाहर जाना है तो जलबीब है, एक बड़ी चादर से अपने आप को कवर करके जाना है। अब उसकी कोई आप शक्ल बना लें, उसको कोई भी शक्ल, लेकिन बाहर जाना है तो एक अलग से कपड़ा होगा जो कवर्ड होगा पूरा, सर से लेके जिस्म नीचे तक पूरा बॉडी। लेकिन क्या सूरत हाल है? तो अमलन दानिस्ता नाफरमानी करे और इस नाफरमानी पर इसरार करता रहे, यानी अगर कोई बतलाना चाहे कि देखो ये चीज सही नहीं गलत है, तो नाराज हो जाए। अब आज हक बात बतलाना बहुत मुश्किल है, लोग बुरा मानते, खुश नहीं होते कि अल्लाह का शुक्र है हमारे दरमियान कोई ऐसा है जो हमें हक बात बतला रहा है, नाराज होते हैं। इसीलिए तो उलमाए दीन ने ये सारे टॉपिक्स पे जो आजकल मुआशरे का एक नासूर बन चुके हैं, उस पर बात करना ही छोड़ दी है, तो कोई बात नहीं करता। उसकी वजह यही है कि लोग बुरा मान, एक औरत की आजादी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और हम तो आजाद हैं, और हम मर्दों के शाना बशाना काम करेंगे, हम में और उनमें फर्क क्या है, और एक औरत की एक मर्द की गवाही के बराबर क्यों नहीं है, होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला के हुक्म का इनकार और इस तरह दीदा और दानिस्ता। और अगर औरत की गवाही आधी है तो हम तो आधा हज करेंगे और आधा उम्रा भी करेंगे और आधे रोजे भी रखेंगे और नमाजें भी आधी पढ़ेंगे। इतनी ज्यादा इस तरह की गुफ्तगू, तो ये कुफर है कि अल्लाह के अहकामात को नजरियाती तौर पे तो माना कि हाँ कुरान में है और कुरान बड़ी हमारी मुकद्दस किताब है और इसको हम ऊपर रखेंगे और इसको बिल्कुल नीचे नीचे नहीं रखना चाहिए और बावजू हालत में छूना चाहिए और बगैर वजू को तो छूना भी नहीं चाहिए। बहुत सारी फिक़ही चीजें हमने बना ली, लेकिन असल जो उसका है, उसके अतात, उसकी फर्माबरदारी, उसका हुक्म सुनना, समीना वताना, उसका अमलन दानिस्ता नाफरमानी करना, इनकार, इनकार। यानी अपनी सारी दुनियावी जिंदगी में अपने जो रवैया है वो अतात पे नहीं अल्लाह की, बल्कि नाफरमानी पर। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अल्लाह के मुकाबले में बागियाना, और इनमें से हर एक रवैये को कुरान कुफर से ताबीर करता है, कुफर। ये सूरह बकरा तफहीमुल कुरान आयत नंबर 161 इसका हाशिया है, इसको आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, अगर आप लोगों के पास तफहीमुल कुरान मौजूद है तो आप देख लीजिएगा, मैंने उसी में से आपके सामने पढ़ दिया है, सिर्फ इस आयत को समझाने के लिए। ये बहुत अहम आयत है और इसीलिए मैंने आपको इस आयत की उस पर मुकम्मल करते वक्त आपको मैंने याद कीजिए। ये बात मैं आपको थोड़ा सा एक मिसाल दे दूं, सहाबा की याद आती है मुझे कि सहाबा कराम वो अल्लाह के रसूल पर ईमान वाले लोग थे कि हुक्म आता था और अमल करते थे, वो थे समीना वताना की आला तरीन मिसाल। अल्लाह उनसे राजी ऐसे ही नहीं हुआ, उसकी वजह है तर्क शराब। शराब बहुत पी जाती थी अरब में, बहुत, यानी शराब इतनी पीते थे कि औरत मर्द बूढ़े जवान सब शराब के मतवाले थे। लेकिन जैसे ही शराब का हुक्म आया, वही अरब जो शराब पर जान देते थे, शराब को मटके तोड़ दिए। मदीना की गलियों में शराब इस तरह बह रही थी जैसे बारिश का पानी बहता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत उतरी और मनादी करवाई कि शराब हराम करती गई। तो जिस शख्स का हाथ जहां था वहीं का वहीं रह गया,
جس کے منہ سے پیالہ لگا ہوا تھا اس نے فوراً اس پیالے کو اپنے منہ سے ہٹا دیا اور اس کا ایک قطرہ بھی حلق میں نہیں جانے دیا. یہ ہے ایمان کی شان. اس کو کہتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اسلام میں زنا کی سزا کتنی سخت ہے کہ کنوارا آدمی اگر کرے تو 100 لیشز اس کو پڑیں گے, 100 کوڑے, اور اگر شادی شدہ سے یہ جرم ہوتا ہے تو اس کو رجم کی سزا. اور یہ غلطی ہوئی لیکن انہوں نے آ کے خود صحابیاں ہیں اور آ کے اقرار کیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باعث دیا کہ جاؤ, پھر بچے کی ڈلیوری, پریگننسی, پھر ڈلیوری, سب اس کے بعد بھی انہوں نے کہا نہیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی وہ سزا جو اللہ نے مقرر کیا. اللہ اکبر. یہ تھا ایمان. کیونکہ ننگی پیٹھ پر 100 کوڑے کھانا یا سنسار کرنا دنیا میں آسان ہے, مگر نافرمان بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا اور قیامت کے دن کی سزا کا بھگتنا بہت زیادہ مشکل, بہت زیادہ مشکل. عرب میں عورتیں کھلی پھرتی تھیں, کھلے عام, اور ایک ایک عورت کے تعلقات بہت سارے مردوں سے ایک وقت میں. اسلام کا حکم آ گیا پردہ کرو, فوراً عمل ہوا. بی بی عائشہ تعریف کرتی ہیں جب حکم آیا تو کون عورت ہے جس نے پردے اتار کے اپنے آپ کو کور نہیں کر لیا. تو جب حکم آتا تھا کتنا بھی کفر کے باتوں میں مزے اور لذتیں تھیں, لیکن اللہ کا حکم سنا اور اس کو فوراً انہوں نے اس لذت کو چھوڑا. اسلام کے جن احکامات کی پابندی کرنے پر بہت شاخ گزر رہا ہے نفس کے اوپر, سب کو خوشی خوشی قبول کر لیا. اسی کا نام ایمان ہے اور اسی کو کہتے ہیں اسلام. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. جو آج میری صورتحال ہے وہ بہت بری صورتحال ہے میری بہنوں. فلا باتیں, فلا قوم ہمیں بڑا پسند ہے, ہم تو بس وہی کریں گے, اور یہی ہو رہا ہے. شادی بیاہ میں چلے جائیے ہر چیز نظر آئے گی آپ کو. ہمیں دوسروں کا کلچر بہت پسند ہے. وہ کیک کٹے گا, وہ کیک کاٹ کے اور پھر وہ اسی میں برائڈ کی جو رنگ ہے, وہ ویڈنگ رنگ جو ہوتی ہے وہ ہوگی, پھر وہ پہنائی جائے گی, اور پہنا کے پھر وہ یعنی وہ ساری حیا وغیرہ, پھر وہیں پہ کس بھی کیا جائے گا. پھر ماں باپ بھی ہیں, بہن بھائی بھی ہیں, اپنے خاندان کے بڑے بوڑھے بھی ہیں, کوئی ہے ہی نہیں وہ تصور. پھر ساتھ میں ڈانس بھی ہو رہا ہے, ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے, اور پھر اب برائڈ اینڈ گرومی کا ڈانس نہیں ہو رہا بلکہ اما بابا بھی ڈانس کر رہا ہے. کیا نہیں ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. عرب میں جب اسلام آیا تو ساری باتوں کو رد کر دیا اور اسلام کو لے کے کھڑے ہو گئے. اگر اس وقت وہ ایسا نہ کر دے تو آج دنیا میں کوئی مسلمان نہ ہوتا. دنیا زندگی میں ہر ہر قدم پر انسان کو دو دو راستے ہیں, ہر وقت, ہر لمحہ. اس وقت میں بات آپ سے کر رہی ہوں, گھر میں ہر جگہ ہر طرف دو راستے, ایک کفر کا راستہ, ایک اسلام کا راستہ, ایک باطل کا راستہ, ایک حق کا راستہ. جس نے بھی باطل کو ٹھکرا کر اللہ کے حق کے آگے سر جھکایا اس نے اسلام کا راستہ اختیار کر لیا. آج کے مسلمان کی کیا حالت ہے, اسلام کی جو بات آسان ہے اسے تو بڑی خوشی سے قبول کر لیتے ہیں, مگر جہاں کفر کا اور اسلام کا اصلی مقابلہ ہے وہاں سے رخ بدل دیتے ہیں. بڑے بڑے اسلام کا دعویٰ کرنے والے لوگوں میں یہ کمزوری موجود ہے. وہ اسلام اسلام تو بہت پکاریں گے, اس کی تعریف کرتے کرتے اس کی زبان خشک ہو جائے گی, اس کے لیے کچھ نمائشی کام بھی کریں گے, مگر ان سے کہیے کہ یہ اسلام جس کی آپ اس قدر تعریفیں فرما رہے ہیں, اس قانون کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے دین اللہ کی شکل میں, تو اس کو تو اپنے اوپر جاری کرو. تو فوراً جواب دیں گے نہیں بھائی بڑا مشکل ہے, آج کل کے دور میں تو بہت مشکل ہے, اس میں تو یہ دقت ہے, اس میں تو یہ پریشانی ہے, اس کو تو فی الحال بس رہنے ہی دیجیے. اسی کا نتیجہ ہے کہ آج نہ نمازوں میں وہ اثر ہے جو کبھی تھا, اور نہ ہی روزوں میں وہ اثر ہے. کچھ بھی تو نہیں رہا. جب روح ہی موجود نہیں تو نیرا بے جان جسم کیا کرامت دکھائے گا. رہ گیا فلسفہ, تلقین غزالی نہ رہی والی بات ہو گئی ہے. وہ روح, وہ جو رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی, بس یہی بات ہو گئی ہے. اس لیے کہ ہزار بت ہیں ہمارے ارد گرد, اسی لیے حکم ہے کہ ان ہزار بتوں کو توڑو اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرو, ایک اللہ کے ہو جاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ دے. اور اسی لیے پھر یہ آیت مکمل ہو رہی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. لن
پیچھے سے آپ نوٹ کریں گی کہ مستقل لن کا لفظ آ رہا ہے، فلن یقبل، پھر آیت نمبر 91 میں بھی فلن یقبل، آیت نمبر 85 میں بھی فلن یقبل. تو لن 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 مانے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. آپ غور کیجئے گا ان آیات پر ذرا سا، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بار بار غور کرنے سے بہت سی چیزیں سامنے آتی. آیت نمبر 85 میں بھی ہے، آیت نمبر 90 میں بھی ہے، 91 میں بھی ہے. یہ بار بار لن کا لفظ کیوں آیا ہے؟ لام علی زبر لا نہیں، لام میم لم نہیں، لیکن لام نون ہرگز نہیں. سپرلیٹو ڈگری ہے لا کی. اور پھر آیت نمبر 92 چوتھا پارا بھی لنی سے شروع ہو رہا ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں تم پہنچو گے یا پہنچ سکتے. بر، بر کیا ہے؟ بر کو ترجمہ نیکی کیا جاتا ہے، تم ہرگز نیکی یا بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے. حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تا وقت یہ کہ خرچ کرو تم اس میں سے جو تحبون عزیز رکھتے ہو، جو چیز تمہیں عزیز ہے اس میں سے تم خرچ جب تک نہیں کرو گے تم نیکی یا بھلائی کو پہنچ ہی نہیں سکتے. وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے، تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اس آیت کے لیے میں آپ کو سورہ دہر کی آیت بتلاؤں، کتنی پیاری آیت ہے سورہ دہر کی. اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں فرمایا کہ یہ نعمتیں ملیں گی. یہ نعمتیں کیوں ملیں گی، کیا وجہ سے ملیں گی؟ ساری نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا. وجہ کیا ہے، کن وجہ سے ملیں گی؟ اس لیے ملیں گی ان کو یہ ساری نعمتیں کہ وہ اللہ کے راستے میں اس چیز کو خرچ کرتے ہیں جس سے ان کو خود بہت محبت ہے، جس سے ان کی خود بہت جس سے ان کا لگاؤ ہے، لیکن اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. سورہ دہر کی آیت نمبر 5 دیکھیں، ان الابرار یشربون من کاسن، ابرار کا لفظ یہاں پہ بھی یہ بر کرے گا تو ابرار ہوگا، یعنی بر لن تنالوا البر، تو بر جو کرے گا وہی ابرار ہوگا، ابرار میں شامل ہوگا. تو بر ہے کیا چیز؟ یعنی اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی نعمتوں کا حق پہچانتے ہیں اور حق پہچان کے اللہ کی نعمتوں کو جس طرح اللہ نے حکم دیا اسی طرح اس کو خرچ کرتے ہیں. یہ ہے اصل میں اللہ سے کیے ہوئے عہد، خالق سے کیے ہوئے عہد، رب العالمین سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے والے. تو اصل چیز اس میں پھر کیا چھپی ہوئی ہے؟ وفاداری. کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ وفاداری. یعنی اللہ کے یہ وفادار بندے ہیں، اللہ کے یہ وفادار بندے ہیں، اللہ کے راستے میں اللہ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں اس کو خرچ کرتے ہیں. صرف کس لیے؟ سورہ دہر کی آیت نمبر 9، یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یعنی وہ اللہ کی محبت میں، یعنی اللہ کے وفادار ہیں، اتنی زیادہ ان کو اللہ کی محبت ہے کہ اللہ کی محبت میں وہ مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. بھوکے کو کھانا کھلانا بہت اعلیٰ قسم کی عبادت ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور پھر سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں، کہ وہ اپنے اوپر غریبوں اور مسکینوں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہوں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت مند ہیں لیکن اپنی ضرورت کو چھوڑ دیا اور دوسروں کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی جو نعمت ہے نا اس کا حق پہچانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے قربت رکھتے ہیں، ان کو اپنے رب سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ وہ اللہ کی مال کو، اللہ کی دی ہوئی جتنی بھی نعمتیں ہیں، وقت ہے، زندگی کی جتنی بھی ہمارے لمحات ہیں، طاقت ہے، صلاحیت ہے، وہ ساری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی محبت میں آگے بڑھ چڑھ کے خرچ کرتے ہیں. یہ ہے اصل نیکی. تو جو یہ نیکی کرتے ہیں وہ ابرار کہلاتے ہیں، بر کرنے والے، وفادار. تو اصل میں ابرار کا جو لفظ ہے اس کا جو بر سے ہے، یہ
वफादारी है असल मसला, मतलब इसका कि वफादार हैं ये अल्लाह के बंदे। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए वफा का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया कि इब्राहिम कौन था, उसने वफा का हक अदा कर। वफा का हक उसने कैसे अदा किया? ख्वाब देखा, ख्वाब, और बच्चे को ले जाकर लिटा के उसकी गर्दन पे छुरी रख दी। वो भी वो बेटा जो उसको किस साल में पैदा हुआ, बुढ़ापे में, 86 ईयर्स में जो बेटा पैदा होता है, उस बेटे को उन्होंने लिटा दिया और गर्दन पे छुरी रख दी। अल्लाह अकबर। यानी उम्मीद है ये लफ्ज बिर समझ में आ रहा होगा, इसकी असल जो चीज है इफाए अहद में है, और अल्लाह ताला ने जो हुकूक और फराइज आयत किए उसको अदा करने में है। जो अल्लाह के हकूक और अल्लाह के जो फराइज हैं, या उसके जो बंदे यानी हुकूकुल उबाद या हुकूक अल्लाह, उसको अमानतदारी के साथ जो अदा करते हैं। क्योंकि पीछे से पूरी बनी इसराइल की तारीख हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें इसलिए सुनाया कि तुम ऐसा ना करना। तो बनी इसराइल जो थे वो अल्लाह ताला से किए हुए अहद को और दूसरी बात हकूक और फराइज को अदा करने में बिल्कुल सिफर थे। महज चंद रसूम की जाहिरदाराना पैरवी करके ये समझते थे कि अल्लाह की वफादारी में जो मर्तबा मुकाम उनका है वो किसी का ना हुआ है ना हो सकता। आज हमारी भी यही सोच है कि जाहिरदाराना काम करके हम समझते हैं हम तो अल्लाह के बड़े प्यारे, हमने जन्नत में जाना ही जाना। चुनाचे इसी गुमान में वो अपने आप को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरे तमाम अंबिया की वरासत का तन्हा इजारादार समझते थे, और ये सोचने के तैयार नहीं थे कि कोई इस मैदान में उनका हरीफ हो सकता है। कुरान ने यहाँ उनके इसी बातिल जोम पर, बातिल गुमान पर जर्ब लगाई है कि अल्लाह की वफादारी का मुकाम खाली खुली दावों से और चंद रस्मों के अदा करने से नहीं हासिल होगा कि खाली खुली बस दावे करते रहो, चंद रस्म अदा कर दो तो तुमको अल्लाह की वफादारी का मुकाम मिल जाएगा। बल्कि उसके लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। जब तक तुम अल्लाह की राह में अपनी महबूब चीजों में से खर्च नहीं करोगे, उस वक्त तक तुम्हारा ये दावा बिल्कुल बेदलील है। उलमा ने हर हुक्म की चंद फिक़ही चीजें बना बना के, हाथ कानों तक उठाएं या हाथ कंधों तक उठाएं, हाथ नाक पे बांधें या हाथ सीने पे बांधें, बस कानूनी कुछ ऐसी फिक़ही चीजें निकाल निकाल के एक ऐसा निजाम बना दिया कि हर कोई जो है बस इसी के मुताबिक समझे यही दीन है। ये दीन नहीं है। वजू कैसे करें, तो वजू में कितना बंधने से करें कि लोटे से करें कि नलके वाले टूटी वाली से करें कि बगैर टूटी वाले से करें करा जाए, इसी की नापतोल में आम आदमी को लगा दो। बस वो यही समझते रहे कि यही हम यही दीन है। अभी रबीउल अव्वल आ रहा है ना, रबीउल अव्वल में मिलाद कर लेना और नाते पढ़ लेना, बस यही दीन है। तो अहले किताब में से जो ये ग्रुप था, इसके बड़े बड़े दीनदार लोग, तंगदिल, हरीस, कंजूस और हक को छुपाने वाले, हक को बेचने वाले, ये सारे ऐब उनके अंदर मौजूद थे। लेकिन छोटे छोटे फिक़ही जो अपने तौर पे बना लिए थे, उनको पर अमल करके ऐसे जाहिरदाराना एक बड़ा तकवे वाला शक्ल बना के कि लोग उनको नेक समझे। तो अल्लाह ताला ने इसी गलत फहमी को दूर करने के लिए वाज़े तौर पे फरमा दिया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। हम सबसे, अल्लाह मुझसे आपसे सबसे मुखातिब है कि तुम हरगिज नेकी तक पहुंच ही नहीं सकते, तुम अबरार की सफ में शामिल हो ही नहीं सकते। नेकी की असल रूह अल्लाह की मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत कि अल्लाह की रजा के मुकाबले में दुनिया की कोई चीज अजीज तर ना हो। जिस चीज की मोहब्बत आदमी के दिल पर इतनी गालिब आ जाए कि वो उसे अल्लाह की मोहब्बत पर कुर्बान ना कर सकता हो। ये बुत है बहुत बड़ा, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की चीजों की मोहब्बत। जब तक इस बुत को आदमी नहीं तोड़ेगा, नेकी के दरवाजे उस पर बंद हैं। इस रूह के खाली होने की वजह से जाहिरी जो एक तकवा की शक्ल बना के इंसान घूम रहा है, महज उस चमकदार रोगन की सी है जो घुन खाई हुई लकड़ी पर फेर दिया गया हो। यानी लकड़ी अंदर से घुन खाई हुई है, लेकिन ऊपर से एक चमकदार सा ब्राइट से रोगन कर दिया गया है, कलर कर दिया गया है। इंसान ऐसी चमकदार कलर से, रोगनों से धोखा खा सकते हैं, मगर अल्लाह धोखा नहीं खा सकता।
तफहीमुल कुरान में लन तनालुल बिर्रा की तफसीर में हाशिया 75 पढ़ लीजिए, ये मैं वहीं से पढ़ रही हूँ कि इंसान धोखा खा लेगा ज़ाहिरी तकवे वाली शक्ल देखकर, अल्लाह धोखा नहीं खा सकता। मोहब्बत और वफादारी की जांच के लिए अल्लाह ने कसौटी दे दी। जब तक तुम अल्लाह के रास्ते में अपनी मनपसंद चीजें जो तुम्हें बहुत अजीज हैं, हमें वक्त बहुत अजीज है, हम वक्त किसी काम में खर्च करना चाहते हैं जो तो हमें अजीज हो उसी में खर्च करते हैं, अपनी सलाहियत, अपना वक्त, अपनी ताकत, हर चीज, माल, जब तक अल्लाह के रास्ते में तुम खर्च नहीं करोगे, कसौटी अल्लाह ने दे दी। ये फिल हकीकत बनी इसराइल का सारा भरम खोल देने के लिए काफी थी, इसलिए कि दीनदारी की बेखर्च जाहिरदारियां तो वो किसी ना किसी हद तक निभाने की कोशिश करते थे, लेकिन जहां मामला खर्च करने का आ जा, सही मानों में अपना वक्त खर्च करो, अपना माल खर्च करो, अपनी सलाहियत खर्च करो अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, तो वहां उनका सारा इश्क और मोहब्बत का दावा खत्म हो जाता। अमीन हसन इस्लाही साहब तदब्बुर में अल्फाज लिखते हैं कि सारा दावा इश्क और मोहब्बत हरन हो जाता जहां मामला खर्च करने का पेश आता। हालांकि जिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी और जिनकी वरासत के वो तन्हा इजारादार बनकर बैठे थे, उनके मुतालिक वो जानते थे कि अल्लाह ने उनकी वफादारी, जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वफा का हक अदा कर दिया इब्राहिम ने, वो सिर्फ महज जबानी जमा खर्च से नहीं हासिल हुआ था, बल्कि उन्होंने अपने महबूब, अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने से हासिल किया। सही मानों में रख दिया ले जाकर गर्दन पे छुरी। और यही बात सूरह बकरा की आयत नंबर 177 में लैसल बिर्रा, वहां पे भी सेम यही है, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, जोड़ा जोड़ा सूरतें। लैसल बिर्रा, हरगिज नहीं तुम लैसल बिर्रा, नहीं तुम पहुंच सकते बिर को, नेकी को, यानी अल्लाह की वफादारी का हक इससे अदा नहीं होता कि तुम अपना रुख मशरिक और मगरिब की तरफ कर लो, अन तवल्लु वजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल मगरिब, अपना रुख मशरिक और मगरिब की तरफ कर लो, बल्कि असल वफादारी उनकी है जो अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, फरिश्तों पर, किताब पर, नबियों पर ईमान रखते हैं और अपने माल उसके महबूब होने के बावजूद देते हैं कराबतमंदों को, यतीमों को, मिस्कीनों को, मुसाफिर को, मांगने वालों को, और इसको माल को खर्च करते हैं गर्दनों को आजाद कराने में, और नमाज का इत्माम करते हैं, ज़कात देते हैं, और जब अहद कर बैठे तो अपने अहद को पूरा करने वाले हैं। और खासकर वो लोग जो भूख और बीमारी और जंग के वक्त साबित कदम रहने वाले हैं, यही लोग सच्चे हैं, यही लोग मुत्तकी। आयत नंबर 170 सूरह बकरा की पढ़ लीजिए। इसकी तायीद में मैंने आपके सामने ये आयत जो है पढ़ दी है। और इसके पीछे हजरत अबू तलहा का जो है एक वाक़या है कि जब ये आयत नाजिल हुई, लैसल बिर्रा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तो सहाबी रसूल हजरत अबू तलहा अंसारी, उनका एक बाग था बिल्कुल मस्जिद नबवी के सामने, बिरहा बाग, बहुत ज्यादा उनको पसंद था उसका पानी, आप सल्लम को बहुत पसंद था, बहुत अच्छा पानी। और वो कहते हैं कि मुझे ये बात बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं इसे अल्लाह की रजा के लिए सदका करना चाहता हूँ। आप सल्लम ने फरमाया बहुत नफा बख्श माल है में, यानी जो है तुम जो कर रहे हो ये काम, तो तुमने जो है ऐसे अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दो। चुनांचे उन्होंने फिर आप सल्लम की फरमान के मुताबिक यही काम किया। तो इंशाअल्लाह अगली दफा मैं इसी वाक़े से फिर आपको डिटेल में बताऊंगी और यहीं से शुरू करूंगी। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पढ़ने की, समझने की, अमल करने वाला कारी बनाए। और जो अल्लामा इकबाल ने एक नज़म लिखी है, खुदी का सिर्र नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसी का ये शेर है। हजार बुत हैं जमात की आस्तीनों में, बहुत हैं बुत बुत हैं, लेकिन हमें है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पढ़ने की, समझने की, अमल करने वाला कारी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सबको जहालत के अंधेरों से निकाले। कुल मुस्लिम उम्मा के लिए और सारे इंसानों के लिए यही दुआ है। इस वक्त पूरी दुनिया जिन मसाइल का शिकार है, जिन परेशानियों का, वो अभी भी टेक्नोलॉजी ही की तरफ उसका दिमाग घूम रहा है, और लेकिन अपनी इस्लाह की तरफ दिमाग नहीं जा रहा है, अपने रब की तरफ पलटने की तरफ दिमाग नहीं जा रहा है कि रब की तरफ पलट आओ, अपने रब के हो जाओ, इसी में तुम्हारे लिए फलाह है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी समझ दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। दुआ करती हूँ उन सब बीमारों के लिए
یہ اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ وہ لوگ بیمار ہیں سب کو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی کی نعمت سے نوازے، سب کی پریشانیاں دور کرے، اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔